حقیقت استغفار اور تعلیمات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا عمل بھی ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے لمحے آتے ہیں جب دل بوجھل ہو جاتا ہے، روزی میں تنگی محسوس ہوتی ہے، مشکلات بڑھ جاتی ہے اور سکون کہیں کھو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں بہت سے لوگ دنیا کے سہاروں کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن اللہ والے ہمیشہ ایک ہی دروازے کی طرف جاتے ہیں، اور وہ دروازہ ہے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا۔ رب کی طرف لوٹنے کا سب سے آسان اور طاقتور ذریعہ استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ یہ مانے کہ اس سے غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہے۔ جب بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، اس کی روح میں سکون پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ بزرگوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ انسان اپنی زندگی میں استغفار کو پکا کر لے۔ اللہ والوں کی تعلیمات میں یہ بات بار بار ملتی ہے کہ بندہ جب لگاتار اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اس کے گناہ مٹنے لگتے ہیں اور اس کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ اسی حقیقت کو عظیم بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں بھی بہت صاف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنی نصیحتوں میں فرمایا کہ انسان کی بہت سی مصیبتیں اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب بندہ گناہوں سے رک جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ استغفار صرف زبان سے چند الفاظ کا کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی گہرائی سے نکلنے والی پکار ہے۔ جب انسان اپنے دل میں شرمندگی محسوس کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے اور آگے ان سے بچنے کا پکا ارادہ کرتا ہے تو یہی سچی توبہ اور اصل استغفار ہوتا ہے۔ جب بندہ سچائی کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو اس کے اثرات صرف آخرت تک نہیں رہتے بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ دل کو چین ملتا ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے اور زندگی میں ایسی آسانیاں آتی ہیں جن کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے ہمیشہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھو اور اپنے دل کو اپنے رب کی طرف جھکائے رکھو۔ انسان کی زندگی میں بہت سی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی اصل وجہ انسان خود نہیں سمجھ پاتا۔ کبھی کمائی میں تنگی محسوس ہوتی ہے، کبھی دل بے چین رہتا ہے اور کبھی مشکلات ایک کے بعد ایک آنے لگتی ہیں۔ ایسے حالات میں اکثر انسان دنیا کے الگ الگ راستے تلاش کرتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے ہمیشہ ایک ہی راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ ہے اپنے رب کے سامنے جھک جانا اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ بزرگ ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیمات میں بار بار اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ انسان کے گناہ اس کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک پردہ بن جاتے ہیں۔ جب یہ پردہ بڑھ جاتا ہے
تو انسان کی زندگی میں بے سکونی اور مشکلات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ لیکن جب بندہ سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو یہ پردے ہٹنے لگتے ہیں اور اللہ کی رحمت دوبارہ اس کی طرف آنے لگتی ہے۔ استغفار کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ یہ انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور یہی عاجزی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جو دل اللہ کے قریب ہو جائے اس دل کو دنیا کی کوئی چیز اصلی سکون نہیں دے سکتی۔ بزرگ فرماتے تھے کہ بندہ جب بار بار استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کی سختی ختم ہونے لگتی ہے، اس کے اندر نرمی اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہی انسان جو پہلے گناہوں میں بے فکر تھا اپنے ہر کام کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور اپنے رب کی خوشی کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ استغفار انسان کی روح کے لیے ایسا ہے جیسے سوکھی زمین کے لیے بارش۔ جب زمین پر بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس میں ہریالی آنے لگتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کا دل استغفار کے ذریعے اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی تازگی اور روحانی سکون پیدا ہونے لگتا ہے۔ جو انسان اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھتا ہے وہ دراصل اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اس کے کاموں میں بہتری آتی ہے اور اس کی زندگی میں ایسی برکتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو عام انسان کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کا گہرا جائزہ لیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بہت سی مشکلات دراصل انسان کے اپنے عملوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب بندہ غفلت میں زندگی گزارتا ہے اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو اس کے دل پر ایک پردہ سا پڑ جاتا ہے۔ یہی پردہ آہستہ آہستہ دل کو سخت کر دیتا ہے اور انسان کو بے سکونی میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ سچے دل کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو یہی پردے ہٹنے لگتے ہیں اور دل میں روشنی پیدا ہونے لگتی ہے۔ بزرگ ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیمات میں فرماتے ہیں کہ بندے کی اصل کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کو مان لیتا ہے اور دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے قریب آ جاتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے، اور جو بندہ بار بار اپنے رب کے دروازے پر دستک دیتا ہے اسے کبھی خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ استغفار انسان کے دل کو پاک کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ گناہ دل پر داغ چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر انسان ان داغوں کو صاف نہ کرے تو دل آہستہ آہستہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو یہ داغ دھلنے لگتے ہیں اور دل دوبارہ صاف اور روشن ہونے لگتا ہے۔ پہچان والے لوگ ہمیشہ یہ نصیحت کرتے تھے کہ جو شخص اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ جب انسان دن اور رات میں بار بار اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہی طاقت اسے گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ استغفار دراصل بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک مضبوط رشتہ پیدا کر دیتا ہے۔ جب یہ رشتہ
مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی بدلنے لگتی ہے، اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے، اس کی سوچ پاکیزہ ہونے لگتی ہے اور وہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس میں انسان کو سچا سکون ملتا ہے اور اس کی زندگی میں خیر و برکت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ جب انسان استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی پوری زندگی میں تبدیلی آنے لگتی ہے۔ دل میں جو بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے اور اس کی جگہ ایک عجیب سا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سکون ہوتا ہے جو دنیا کی کسی دولت یا طاقت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف اپنے رب کی طرف لوٹنے سے ملتا ہے۔ اللہ والے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ یہ انسان کی زندگی میں برکتوں کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر سایہ کر لیتی ہے۔ پھر وہی انسان جو پہلے مشکلات میں پھنسا ہوا تھا آہستہ آہستہ آسانیوں کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ بزرگ ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نصیحتوں میں لوگوں کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ بندہ اپنے رب کے دروازے کو کبھی نہ چھوڑے۔ اگر انسان سے بار بار غلطیاں ہو جائیں تب بھی اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ مزید عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے اور جو بندہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ استغفار انسان کے دل میں امید پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا رب بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہی یقین انسان کے دل کو مضبوط بناتا ہے اور اسے مایوسی سے بچاتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے تھے کہ جو انسان اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھتا ہے اس کے دل میں نور پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ نور انسان کی سوچ کو نیک بنا دیتا ہے اور اسی نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے۔ پھر وہی انسان جو پہلے دنیا کی فکروں میں ڈوبا رہتا تھا اپنے رب کی خوشی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ جب دل میں یہ تبدیلی آ جائے تو انسان کی زندگی میں اصل کامیابی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے کام بہتر ہونے لگتے ہیں، اس کے اخلاق میں نرمی آ جاتی ہے اور وہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہنے لگتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو سکون، برکت اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اصل کامیابی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا لیتا ہے۔ یہ تعلق عبادت، عاجزی اور استغفار کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے۔ جب بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اس کے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی روشنی اسے سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے اور اسے گناہوں سے بچنے کی طاقت دیتی ہے۔ اللہ والے ہمیشہ اس بات کی نصیحت کرتے تھے کہ انسان کو اپنے دن اور رات کو استغفار سے سجانا چاہیے، کیونکہ انسان کمزور ہے اور اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جو بندہ اپنی غلطیوں کو پہچان لیتا ہے اور اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے وہ دراصل کامیابی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ بزرگ ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں یہ بات بار بار ملتی ہے کہ بندہ
اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کی زندگی میں خیر و برکت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ استغفار انسان کو نہ صرف گناہوں سے پاک کرتا ہے بلکہ اسے روحانی طاقت بھی دیتا ہے۔ جب بندہ مسلسل اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی سوچ پاک ہو جاتی ہے اور اس کے کام بہتر ہونے لگتے ہیں۔ پھر وہی انسان جو پہلے غفلت میں زندگی گزار رہا تھا اب اپنے ہر کام کو اللہ کی رضا کے مطابق بنانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ یہ دل کو سکون دیتا ہے، روح کو تازگی دیتا ہے اور انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ جو بندہ اپنے دل کی گہرائی سے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی پکار سننے والا اور ان پر بے حد مہربان ہے۔ اپنی زندگی میں ہر روز استغفار شامل کریں، دل کی گہرائی سے اللہ تعالی سے معافی مانگیں اور ہر کام میں سچائی اور اخلاص کو اپنا رہنما بنائیں۔ استغفار سے دل کی روشنی بڑھتی ہے، زندگی میں سکون آتا ہے اور اللہ کی رحمت آپ پر سایہ کرتی ہے۔ آئیے ہم سب دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں اپنی معافی اور رحمت سے نوازے، ہمارے دلوں کو روشن کرے، ہمارے عملوں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ خصوصاً اپنے رشتے میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔